پاسکو کی اربوں روپے کی اسکینڈل کے حوالے سے جو ایمرا نے خبریں بریک کی تھیں اس کے اوپر ایف آئی ایم متحرک ہو گئی اور 5 افسران کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا چکی. میاں نواز شریف 6 سال کے بعد دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہو گئے ہیں. پی آئی سی کے ملازم نے لاہور کی ایک مریضہ کی بیٹی کے ساتھ سرکاری ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ زیادتی کر ڈالی اور اس کا مقدمہ جو ہے وہ بھی درج کر لیا گیا. ترکستان میں پاکستانیوں کے خلاف بھارتی سازش بے نقاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز. ایمرا نیوز کے اوپر میرا پروگرام نیا موڑ کے حوالے سے آج بڑی اہم ترین خبریں ہیں، جیسے کہ پاسکو کی اربوں روپے کی اسکینڈل کے حوالے سے جو ایمرا نے خبریں بریک کی تھیں اس کے اوپر ایف آئی ایم متحرک ہو گئی اور 5 افسران کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جا چکی ہیں. اس کے بعد ایف آئی اے نے جموں کشمیر کی کھربوں روپے کی اراضی جعلی لیزنگ لیٹر کے اوپر بیچنے اور غیر قانونی حسن اسکیمیں بنانے اور رینٹ جو آزاد کشمیر کے فلاحی اداروں کو جاتا تھا اس میں غبن کرنے پہ جو ہے وہاں پہ بھی کارروائی کے حوالے سے جموں کشمیر امور کمیٹی کے افسران کے کارروائی کے خلاف کارروائی کے حوالے سے ایف آئی اے جو ہے متحرک ہو گیا. میاں نواز شریف 6 سال کے بعد دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہو گئے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف نے آج ایک بار پھر جارخانہ انداز میں گفتگو کی اور اپنی گفتگو میں سابقہ اسٹیبلشمنٹ اور سابقہ چیف جسٹس ہائی کورٹ پاکستان چیف جسٹس ہائی کورٹ سابقہ جو تھے حاکم نثار کو اپنی گفتگو میں تنقید کا نشانہ بنایا. پی آئی سی کے ملازم نے لاہور کی ایک مریضہ کی بیٹی کے ساتھ سرکاری ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ زیادتی کر ڈالی اور اس کا مقدمہ جو ہے وہ بھی درج کر لیا گیا. ترکستان میں پاکستانیوں کے خلاف بھارتی سازش بے نقاب. یہ تھی آج کے اہم ترین موضوع اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج کی جو انفارمیشن ہے اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو جو ڈیٹیل بتا رہے ہیں یہ کافی اہم ترین ہے. اور سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پاسکو اسکینڈل میں جس کی نشاندہی ایمرا نے کی تھی، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پنجاب بھر میں ان کے خلاف تحقیقات ہوئی اور ایمرا کی نشاندہی جو تھی وہ سچی ثابت ہوئی، جس کے بعد پاسکو کے افسران نے اعلیٰ افسران نے جو زونل آفیسر تھے ان کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ملک جبران اور ان کے والد جو تھے عالم شیر اوان جو ہیں باول نگر سے، وہ ابھی تک روپوش ہیں اور وہاں پہ ایک فیکٹری جو ہے ان کے مالکان بھی ابھی تک روپوش ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب ایف آئی اے نے پاسکو اسکینڈل کے بعد ایمرا نیوز کی ایک اور جو نشاندہی تھی امور جموں کشمیر کی کھربوں روپے کی لاہور میں پراپرٹی سلطان پورہ اور رحمان پورہ میں سوسائٹی تھی جہاں پہ جعلی لیزنگ جو لیٹر تیار کیے گئے تھے. سابقہ پٹواری جو اس وقت وفات آ چکے ہیں موقع خان، ان کے جعلی سنیچروں کے ذریعے اور اس سے قبل ٹیمپرنگ شدہ ریکارڈ کے ذریعے لوگوں کو جعلی الاٹمنٹیں جاری کی گئیں اور وہاں پہ حسن اسکیمیں بنائی گئیں. اور جو موجودہ ایڈمنسٹریٹر ہیں عبداللہ جان، ان کو بھی استعمال کیا گیا. ڈپٹی ڈائریکٹر جو تھے، جو مین کردار ہے، مرکزی کردار ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر سعید زامن رضوی جو ہیں اور ان کے فرنٹ مین کلیکٹر سجاد ملک ان جیل سازیوں میں ملوث ہیں. اور خاص طور پہ سجاد زامن شاہ اور سجاد ملک نے جو ہے وہاں پہ رینٹ کی آڑ میں جو ان کے فلاحی اداروں کو فنڈنگ جاتی تھی، رینٹ کی وجہ سے وہاں پہ ایک ہاسپٹل میں ٹرسٹ اسکولوں میں جاتی تھی، وہ انہوں نے اس میں خاصا غبن کیا ہے. اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کافی جگہوں سے، کافی پراپرٹیوں سے ہمیں رینٹ نہیں آتا اور کئی سال رینٹ نہیں آتا. تو جب کئی سال رینٹ بھی نہیں آتا تو ان کی لیزنگ جو ٹھیکے تھے ان کو کینسل بھی نہیں کیا گیا ملی بھگت سے، بلکہ وہاں پہ الٹا غیر قانونی طور پہ جعلی الاٹمنٹر کے ذریعے وہاں پہ غیر قانونی حسن اسکیمیں بنا دی گئیں. یہ اتنا بڑا غبن ہے. اور اس کے حوالے سے وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام جو ہیں انہوں نے بھی تحقیقات شروع کر دی ہے. جو وفاقی سیکرٹری ہیں جواد رفیق ملک صاحب، انہوں نے بھی کر دی ہے. اور آزاد کشمیر کے اعلیٰ ترین افیسر طیب صاحب نے بھی بتایا، ہمارے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے کہ انہوں نے بھی تحقیقات شروع کر دی ہے. اور اس حوالے سے ایف آئی اے کو ایک بار پھر لیٹر لکھنے کا کہا گیا ہے تاکہ اس کے اوپر مزید فاسٹ ٹریک کے اوپر کارروائی ہو سکے. میاں محمد نواز شریف قائد سیاست لاہور جو تھے مسلم لیگ نون کے، 6 سال کے بعد دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہو گئے ہیں. اور اب وہ اگلی چال کیا چلیں گے اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف رہیں گے یا وہ خود آگے آ کے وزارت عظمیٰ کا چائے لیں گے؟ یہ فیصلہ وہ خود کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف نے آج ایک بار پھر
اپنے صدر منتخب ہونے کے بعد ایک بار پھر جارخانہ انداز میں گفتگو کی، اور ایک پورے پنڈال میں جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان رہنما کی بڑی تعداد موجود تھی، وہاں پہ انہوں نے گفتگو میں سابقہ اسٹیبلشمنٹ کو خوب رگڑا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 سال بعد دوبارہ مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہونے والے میاں محمد نواز شریف نے سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار ان کی ٹیم کو بھی خوب سنائی اور کہا آپ دیکھو آپ لوگوں نے مجھے نکالا تھا، اور اس بڑی تعداد نے چند لوگوں کے نکالنے کے بعد یہ بڑی تعداد نے مجھے دوبارہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا صدر بنا دیا۔ اس موقع کے اوپر لندن پلان کا بھی ذکر کیا گیا، جس پہ سینئر اینکر مبشر لقمان کا بھی ذکر کیا، جس پہ انہوں نے کہا، مبشر لقمان جو تھے ان کا ایک انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا تھا لندن پلان جب تیار ہو رہا تھا میں وہاں پہ موجود تھا، اور وہ جو میٹنگ تھی اس میٹنگ کے جو کھانے پینے کے انتظامات تھے وہ بھی انہوں نے اس کی پیمنٹ بھی انہوں نے پے کی تھی۔ اس حوالے سے ہماری مبشر لقمان صاحب سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس لندن پلان کے حوالے سے اور بھی کافی معلومات ہیں، لیکن وہ وقت آنے کے بعد میں ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ فراہم کروں گا۔ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے لاہور PIC میں ہاسپٹل میں کہ ملازم تھا اعظم، اس نے ایک مریضہ تھی جو بڑا سیریس کنڈیشن کا مریض تھا، اس کے ساتھ ایک خاتون آئی تو اس کو کہا جی آپ کے والد صاحب کا جو علاج ہے میں فری کرواتا ہوں، بلکہ ڈسکاؤنٹ وغیرہ بھی کرواتا ہوں میڈیسن میں، تو آپ میرے ساتھ آئے، میں آپ کو ایک اعلیٰ ڈاکٹر جو آفیسر ہیں ان کو ملاتا ہوں۔ وہ اس کی اسی بہانے وہ اس خاتون کو لے گئے اور ایک سرکاری کمرے میں جا کے، خالی کمرے میں جا کے ان کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، اور خاتون جو تھی وہ ان کی درخواست کے اوپر جو ہے تھانہ شادمان میں محمد اعظم جو سرکاری ملازم ہے اس کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے، اور ہسپتال کے اندر زیادتی کا وقوع پنجاب حکومت ہل کے رہ گئی ہے، اور انہیں اس کے اوپر سخت ترین ایکشن لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ ترکستان میں پاکستانیوں کے خلاف بھارتی سازش جو ہے وہ بے نقاب ہو گئی ہے۔ ترکستان میں پاکستانی تاجر، طلباء اور طالبات کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا، اور ایک گیم پلان کے تحت پاکستان کی بڑی تعداد کو واپس بھجوایا گیا۔ اور یہ دیکھیں کہ جب یہ تشدد بڑے واقعات ہوئے، کوئی مصر کا اسٹوڈنٹ یا تاجر یا کوئی انڈین یا کوئی بنگالی اور یا کوئی افغانی کوئی بھی واپس نہیں گیا، لیکن پاکستان کی تاجروں کی، طلباء طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ اس سازش کا حصہ بن گئی، اور انہوں نے ایک بھرپور کمپین چلائی اور اپنی جو لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ تھی وہ وہاں پہ ضائع بھی کی اور واپس بھی آ گئے۔ حالانکہ جو ابھی تک وہاں پہ پاکستان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ابھی تک وہاں پہ رہائش پذیر ہے، لیکن ایک باطنی سازش کے تحت انہوں نے میڈیا کے اوپر خوب ہلا گلا کیا، اور پاکستان کے حوالے سے اور ترکستان کے حوالے سے جو ایک اختلافات تھے وہ بھی کھل کے ان کو جو اختلافات تھے اس کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں، اور ہمارے ٹی وی چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔